نمبر 63 اور 64 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اگر تم سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں اکثر نہیں سمجھتے۔ ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ عرب کے مشرکوں سے یہ بات پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے خشک زمین سے کھیتی، نباتات اور درخت وغیرہ اگائے اور اسے سرسبز و شاداب کیا، تو اس کے جواب میں ضرور کہیں گے اللہ نے پانی نازل فرمایا اور اسی نے اس زمین کو سرسبز و شاداب کیا۔ جو لوگ اس بات کا اعتراف اقرار کرتے ہیں کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے کیا، تو اے حبیب آپ ان سے فرمائیں سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے حق کو ایسا بنایا کہ باطل پرست اس کا انکار کرنے کی جرت نہیں کرتے، بلکہ ان کافروں میں اکثر بے عقل ہیں اور اس اقرار اور اعتراف کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر ہیں۔ یعنی اس بات کا اعتراف و اقرار بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کرتا ہے، اور اسی طرح آسمان سے پانی یعنی بارش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نازل فرماتا ہے۔ اس اعتراف و اقرار کے باوجود بھی فرمایا ہے حبیب یہ کتنے بے عقل و بدبخت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے۔ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور بے شک آخرت کا غرض ہی ضرور سچی زندگی ہے، کیا یہ اچھا ہوتا اگر یہ لوگ جانتے۔ ارشاد فرمائے یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، جیسے بچے گھڑی پر کھیلتے ہیں، کھیل کود میں دل لگاتے ہیں، پھر سب کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں، اسی طرح فرمائے یہ دنیا کا حال بھی یہی ہے کہ یہ بھی ایک کھیل کود کا سامان ہے کہ لوگ اس میں آتے ہیں، عیش و عشرت سے رہتے ہیں اور جلد ہی اپنی باقی رہنے والی زندگی کی طرف یعنی سوئے قبرستان لوٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دنیا کی مذمت کے بارے میں قرآن پاک کی بہت سی آیات موجود ہیں، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے تبلیغ کے بنیادی مقاصد میں سے ایک اہم ترین جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذمہ ایک چیز لگائی وہ یہ تھی کہ دنیا کی محبت جو تھی وہ لوگوں کے دلوں سے نکالنی تھی۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوموں کے سامنے مختلف انداز میں دنیا کی مذمت فرمائی، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کے سامنے دنیا کی مذمت جو ہے بے شمار حدیث مبارکہ کی روح کے اندر جو ہے حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر بیان فرمائی ہے۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے، فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک کس قدر حقیر ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں، اس کی حقارت کی وجہ سے ہی انہوں نے اس کو پھینک دیا، یعنی جب اس بکری کے جسم سے روح نکل گئی تو اب یہ اس کے گھر والوں کے لیے کسی بھی کام کی نہ رہی، تو فرمایا انہوں نے اٹھا کر اس کو کوڑا کرکٹ پہ پھینک دیا۔ ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جس قدر یہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک حقیر چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر اور ہلکی ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت ہوتی تو وہ اس سے کافروں کو ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں شریک ٹھہراتے ہیں، اس کی وحدانیت کو نہیں مانتے، اسی طرح اس کے حبیب کی بھی گستاخیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کو بھی اس دنیا سے کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، تو فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آدمی اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حضرت ابو جعفر فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس آدمی پر تعجب ہے جو دائمی زندگی والے گھر یعنی آخرت کی تصدیق تو کرتا ہے لیکن کوشش اور محنت جو ہے وہ دھوکے والے گھر یعنی دنیا کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی رغبت سے محفوظ فرمائے اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔